آیاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سینئر صحافی کے ایک تو اس کالم میں جو دعوے کیے گئے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، اور دوسری جو ان کی جانب سے بات کی گئی تھی کہ فیلڈ مارشل کی جانب سے کہا گیا کہ مصالحت تب ہی ممکن ہے جب سچے دل سے معافی ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں پھر کوئی معافی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو ابھی تک کے حالات کے مطابق جو جتنا علم ہمیں ہے، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، عمران خان صاحب جب سے جیل میں ہیں، وہ معافی تلافی کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے۔ وہ ان کی ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی لائیں، وہ ویڈیوز لائیں، اس کے بعد کمیشن بنائیں، اور پھر ہمارے لوگ اس میں ملوث ہیں، ذمہ دار ہیں، تو ظاہر ہے وہ ہم اس پہ معذرت کریں گے، ان کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ یہ یہاں تک ہے بات۔ اب جو دعوے اور جو باتیں کی گئی ہیں وہاں پہ برسلز کے حوالے سے، اصل میں یہ قوم وعدوں کی ڈسی بھی ہے۔ مطلب یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، ہمیشہ سے اس طرح کے چیزیں آتی رہیں۔ اللہ کرے اس دفعہ عامر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ ساری باتیں اسی طرح سچ ہوں، اسی طرح سے خزانے نکل آئیں، اور یہ ہم قرضے لینے کے بجائے دینے کے قابل ہو جائیں۔ یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن چونکہ ہمارا جو ٹریک ریکرڈ ہے ماضی کا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے قائد کے دور میں چنوٹ سے ایک خزانہ نکلا تھا، وہ کہاں گیا کوئی پتہ نہیں، اور بے شمار چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں جس وجہ سے لوگ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ فیلڈ مارشل صاحب جب سے وہ آرمی چیف بنے ہیں، انہوں نے کسی جرنلسٹ سے ملاقات نہیں کی اس طرح سے۔ مطلب وہ ایک غیر رسمی کسی تقریب میں ہو گئی، بات الگ ہے۔ اب وہ ایک کالمسٹ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 2 گھنٹے جلسہ اور پھر میرے ساتھ گفتگو اور ہر سوال کا جواب، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے لوگوں سوال بھی پیدا ہوتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دعویٰ کیا گیا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، دونوں طرف سے ہو رہی ہے، ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے، ادھر سے بھی ہو رہی ہے۔ تو اس میں جب یہ وہ آ گیا کہ جی وہ معافی، اچھا اس کو لوگوں نے اس طرح سے لیا کہ شاید فیلڈ مارشل صاحب کا یہ مطالبہ ہے عمران خان صاحب معافی مانگ لیں۔ بظاہر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ریٹن ورڈ کا اسی لیے تو آج بھی جادو زیادہ چلتا ہے۔ یہ جو ہم بول رہے ہیں اس کا جادو اس طرح سے نہیں ہوتا، وہ ظاہر ایک ڈاکیومنٹ ہے، ایک چیز آ گئی، اس پہ ڈیبیٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اور میں اس حوالے سے بہت خوش ہوں، ظاہر ہے ہم تو وہ جرنلسٹ ہیں نا جنہوں نے پرنٹ سے شروع کیا تھا، اور آج بھی ہمارا رشتہ پرنٹ کے ساتھ اسی طرح سے ہے۔ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی شاید پرنٹ کا دور گزر گیا، تو ان کے لیے بھی یہ آئی اوپنر ہے کہ دیکھیں پرنٹ آج بھی کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ وہ ایک کالم چھپ گیا، اچھا وہ تقریر ہوئی تھی، اس پہ اتنی زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی تھی، جب وہ کالم چھپ گیا اس کے بعد ایک اور چھپ گیا، اب اس پہ ڈیبیٹ مسلسل ہو رہی ہے، اور دس از ویری گڈ۔ تو ہم یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اس قوم کے لیے نا، ظاہر ہے وہ اتنے زخم وعدوں کی صورت میں ملے ہوتے ہیں قوم کو کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا، جب ایس آئی ایف سی بن رہی تھی تو ہمیں یہی کہا گیا تھا نا کہ اربوں ڈالرز آئیں گے اس کے تھرو، نہیں آئے۔ وہ ظاہر ہے پھر لوگوں کو سوال تو پیدا ہوتا ہے، اور اس حد تک تو میرے خیال لوگوں کو سوال پوچھنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ بالکل ایاز صاحب اب لوگوں میں شعور آتا جا رہا ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ نہیں، شعور تو خیر شروع سے ان لوگوں میں ایمن بات نہیں ہے، بلکہ اس شعور کو دبانے کی ہر دور میں کوشش کی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ اچھی ڈیبیٹ ہے، ہونی چاہیے، اور اس ملک کے سیاسی مسائل کا حل تو بہرحال نکلنا چاہیے، وہ جیسے بھی نکلے۔ صحیح۔ فیصل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعوے جو کیے گئے ہیں سینئر صحافی کی جانب سے؟ پہلے تو یہ بتائے گا کہ اس میں کتنی حقیقت آپ کو لگتی ہے، اور اگر یہ حقیقت پر مبنی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی معافی مانگتی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، 2 باتیں ہیں۔ معافی مانگنے کا جو سوال ہے آپ کا، یہ بات تو اس آرٹیکل سے پہلے سے کہی جا رہی ہے نا کہ عمران خان جو ہے وہ معافی مانگ لیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، پہلے سے جو اچھا ہو جائے گا۔ عمران خان تو آج تک کی تاریخ میں، کل صبح کیا ہو جائے تو اللہ جانتا ہوگا، آج تک کی تاریخ میں تو جو ہے نا معافی مانگنے کو جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے۔ تو اب ہمیں، یا جو اس وقت حکومتی کاروبار جو لوگ چلا رہے ہیں، ان کو معافی سے آگے کی پلاننگ کرنا چاہیے کہ بھائی ایک آدمی سے کئی دفعہ کہہ دیا معافی مانگ لو، تمہارے لیے ساری رعایتیں ہو جائیں گی، ساری سختیاں ختم ہو جائیں گی، وہ آدمی کہتا ہے بھائی میں تو معافی نہیں مانگوں گا۔ تو اب آگے کی پلاننگ کریں، معافی کے بعد کیا کرنا ہے، یہ چیپٹر کو کلوز کر دیں۔ آپ نے عمران خان کو بند کیا ہوا ہے،
اور وہ کوئی ایک اثر انگیز تحریک چلانے میں بھی عمران خان ناکام ہے تو پھر پرابلم کیا ہے, ٹینشن کیا ہے؟ حکومتی کاروبار جو ہے وہ بہترین انداز میں چل رہا ہے. عمران خان کی پارٹی, ان کا جیل میں بند ہونا یا ان کی احتجاجی تحریک حکومتی کاروبار میں تو کوئی مداخلت نہیں کر پا رہی, تو آپ چھوڑے معافی کو. ایک آدمی صاحب نے کہا وہ بوللا میں نہیں مانگوں, ختم کرے, چیپٹر کلوز کرے, نئے آگے پاکستان کی طرف توجہ دیں. جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو وہی بات جو عامر صاحب نے کہی, جو ایاز صاحب نے کی, دعا کرنی چاہیے. دعا کریں کہ اللہ کرے جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ درست ثابت ہو جائے. درست ثابت ہو جائیں گی تو اس میں ہمارا آپ کا سب کا فائدہ ہے نا, 24 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہے. بالکل. کسی فرد کا یا موجودہ حکومت کا یا موجودہ طاقتور لوگوں کا تو مفاد نہیں ہے. اگر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو پورے پاکستانی قوم کے لیے خوشخبری ہے نا, یہ خوشحالی کا دور پورے ملک کے لیے جو شروع ہو جائے گا. تو ہمیں تو پھر اس حکومت کو جو ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے. ہم کیوں ان کی معافی میں جو ہے آپ نے سب چیزوں کو جو ہے نا وہ اٹکا دیا؟ آگے بڑھے جو ہے وہ پاکستان تاکہ جو ہے وہ جو ہے ترقی کرے. لیکن اس حکومت کو بھی ایک بات ہے نا سوچنی چاہیے, عمران خان معافی مانگ رہے ہیں نہیں مانگ رہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن جس دن عمران خان نے معافی مانگ لی نا تو اس دن جو ہے نا پھر اسٹیبلشمنٹ کو موجودہ حکومت کی نا ضرورت نہیں رہے گی. پھر عمران خان کا ہی دور جو ہے نا وہ شروع ہو جانا ہے. تو کم سے کم موجودہ حکومت جو ہے نا اپنے آپ کو اس کا اپنا مفاد بھی اسی میں ہے کہ اس خواہش سے اپنے آپ کو جو ہے نا مستقبل قریب میں کہ کہیں ایسی کوئی معافی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں عمران خان کے حوالے سے جتنے بھی لوگوں کے اندازے تھے نا وہ سب کے سب غلط ثابت ہو گئے نا. اور یہ بات کوئی عمران خان کے حامی نہیں کہہ رہے, عمران خان کے بدترین مخالفین جن کو عمران خان کے دور میں جو ہے وہ ریاستی تشدد کا جبر کا نشانہ بنایا گیا, وہ لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان نے جس طرح جیل کاٹی ہے وہ ہماری کیلکولیشن سے بالکل باہر ہے. رانا ثناء اللہ کے جو ہے نا آپ بیانات دیکھ لیں, عمران خان تحریک انصاف کے جتنے مخالفین ہیں صحافی ہیں 2-4 کے علاوہ جو سچ کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے آپ بیانات دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو توقع نہیں تھی, ہم تو سمجھ رہے 24 گھنٹے میں یہ آدمی جو ہے نا وہ ڈھیر ہو جائے گا. پھر عمران خان کی زندگی کے حوالے سے, ان کی ذات کے حوالے سے جتنی چیزیں جوڑی گئی تھیں وہ جیل میں تو کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی نا. ان میں سے ایک چیز بھی آدھی کچھ پرسنٹ چیزیں بھی ان کی ذات سے منسلک ہوتی تو شاید عمران خان کے لیے یہ جیل کاٹنا جو ہے وہ اتنی سخت جیل کاٹنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا. وہ سب چیزیں جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی. اب مستقبل میں وہ معافی مانگ لیں گے, مستقبل میں عمران خان ٹوٹ جائیں گے نہیں ٹوٹ جائیں گے, اب یہ تو مستقبل کی بات ہے. آج تک کی تاریخ میں تو عمران خان کے حوالے سے سارے چیزیں جو ہیں چاہے ان کے حمایتی تھے یا ان کے مخالفین تھے, سب کو اس بات کا یقین کامل تھا کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتے. سب 100% لوگ متفق تھے بھائی عمران خان جیل کا اسٹف نہیں ہے. 24 کروڑ لوگوں کی متفقہ رائے تھی, لیکن سب کی رائے جو ہے نا وہ غلط ثابت ہو گئی. اب کیا کریں اس میں, ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ رائے غلط ثابت ہو گئی, اس پر ہمیں اس قوم کو معافی مانگنی چاہیے. ہم نے بھائی آپ کے بارے میں غلط اندازہ لگا لیا تھا, آپ تو جو الٹے نکلے. چلیں بہرحال ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. یہ الٹا ہم سے معافی منگوا رہے ہیں فیصل صاحب. نوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سینئر صحافی کی جانب سے جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے معافی مانگ کر مصالحت والا, کیا آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آتا ہے؟ ویسے وہ سینئر صحافی کے آپ ماضی کے آرٹیکل پڑھ لینا تو وہ کم و بیش اسی نوعیت کے ہوتے تھے. نہیں وہ سال پہلے کا ایک ان کا انٹرویو بھی وائرل ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ملنا چاہتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب سے, لیکن غالباً وہ اس لیے نہیں ملتے کہ شاید انہیں لگتا ہے کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. خیر آگے سر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, سالوں پرانے انٹرویوز اور بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جی فیصل صاحب کیا کہیں گے؟ نوید صاحب سوری. عائشہ دیکھیں ایمن, ایک بات کہی جاتی ہے, بارہا کہی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے اور پاکستان میں ایسا ہی ہوگا اور پاکستان میں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے, کیا ہم اسی طرح اسی پسماندگی میں, اسی انٹلیکچوئل پسماندگی میں رہیں گے کہ جی وہ تو ایسے ہوتا رہا ہے اور اب بھی ایسے ہی ہوگا؟ یعنی آئین, قانون, جمہوریت سب کچھ کو اٹھا کے سائڈ پر ایسے ہوتا آ رہا ہے اور ایسے ہی ہوگا. نہیں, ایسے دیکھیں یہ نہیں ہے. ایک صحافی کی حیثیت سے نا ہمیں ان چیزوں کی بات کرنی چاہیے جو کہ ہمیں کرنی ہے. ہم نے آئین کی بات کرنی ہے, ہم نے قانون کی پاسداری کی بات کرنی ہے, ہم نے جمہوری روایات کی بات کرنی ہے, ہم نے جمہوری اداروں کی بات کرنی ہے. یہ جو بھی سینئر صحافی ہیں جو بھی انہوں نے دعویٰ کیا, یہ اس سے پہلے بھی بہت سارے باخبر صحافی جو ہے یہ بات بارہا کر چکے ہیں, ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے کر چکے ہیں کہ جی معافی تلافی کریں اور معافی تلافی کے بعد ہی راستہ نکلے گا.
تو کیوں معافی تلافی کرے؟ میں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیوں معافی تلافی کرے اگر انہوں نے ایک ایسا جرم کیا ہے؟ یعنی پہلے جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ جی انہوں نے اندر سیکیورٹی اداروں کے اندر جو ہے وہ میوٹنی کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر میوٹنی کرنے کی کوشش کی ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے, یہ ایک بہت سنگین جرم ہے, اور اس کی معافی تلافی سے اس کی جو ہے نا وہ اس کی گلو خلاصی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا کوئی جرم ہوا ہے تو وہ جرم ان کو کٹہرے میں لایا جائے, ان کو کھڑا کیا جائے اور ان کا جو ہے احتساب کیا جائے, ان کا ٹرائل کیا جائے, اور پھر جو ہے نا باقی لوگوں کے لیے تاکہ وہ ایک نشان عبرت بنے. صحیح. معافیاں کرنا اس سے پہلے دیکھیں ہم پھر اس سے پہلے بھی چلے جائیں, نواز شریف صاحب کو جو لے کے آئے تھے وہ بھی معافی مانگے, عمران خان صاحب کو جو لے کے آئے تھے وہ بھی معافی مانگے. انہوں نے تو جاتے جاتے اپنی تقریر میں کہہ دیا تھا نا کہ ہم نے کیا ہے یہ اور آئندہ اس کے بعد جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو معافی تلافی سے یہ بات جو ہے اس سے آگے جانی چاہیے. اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی آپ معافی مانگیں. اچھا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تو آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ ٹرائی کریں مجھے, اور پھر جو اگر عدالت سزا دے بالکل اس کو آپ جو ہے وہی سزا اس کو ملنی چاہیے تاکہ نشان عبرت بنے آگے کے لیے. بالکل نوی صاحب ایسا ہی یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہم کئی مہینوں سے سن رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ جرم کیا ہے, آپ اس جرم کا جو ہے وہ اعتراف بھی کریں اور اس کے بعد جو ہے معافی تلافی بھی مانگیں.